تو خیام بنیادی طور پر تشکیق ایک، فنا دو، خمر تین. اچھا، برخیز بوتا بیار میں بہرے علما، حل کن بجمال خویشتن مشکل ما، یک کوزه شراب تب هم نوش کنی، زن پیش که کوزه ها کنند از گل ما. کہ اب وہ تو اٹھ اور میرے لیے شراب ہے. برخیز بوتا بیار میں بہرے علما، اور کیا لا اور ایک شراب کا کوزہ رہا تاکہ ہم مل کے پیے، اس سے پہلے کہ میری اور تیری خاک سے کوزے بنائے. یہ خیام. قبل اس کے سبحان اللہ سبحان. اچھا، اب مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اوپینین کیریئرز اکثر ہم تو وہ آپ سے لیتے ہیں اور جا کے لکھ بھی دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں ایسے اپنا بنا کے لکھ دیتے. یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بھی ہے، ظاہر ہے صدقہ جاریہ بات تو صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات. تو یہ کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ لوگوں نے، کسی نے انٹرویو کر کے، کسی نے ویسے گفتگو کر کے اس کو ریکارڈ کر. دکھ ہوتا ہے کہ وہ کلیات بھی واپس نہیں کیے. اور مطلب مجھے یاد ہے میرے پاس ڈیلکس ایڈیشن خیام کا تھا اور اس میں 6 زبانوں میں خیام کا ترجمہ بھی موجود ہے. اچھا. خیام کا سب سے اعلیٰ ترجمہ اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ عربی میں. اچھا. اردو میں تو میرا جی نے انگریزی سے کار کی، سیباب اکبر آبادی نے فارسی سے کیا، صبا اکبر آبادی نے بھی کیا، عصمت جاوید یا عظمت جاوید وہ انہوں نے بھی کیا. ایک اور اتنا مہنگا چھپا اور سارا بے وزن، وہ بھی 8,000 کی کتاب تھی اس زمانے میں، جب یہ 15-20 سال پہلے. اچھا. اور ایسے چھپی ہوئی تھی جیسے کوئی بہت ہی مقدس چیز ہے. اور اردو میں ترجمہ تھا اس کا اور بے وزن تھا سارا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے ذہن میں اس ترجمہ کرنے والے کا نام تک رہنا بھی نہیں چاہیے. وہ سٹور خالی ہوتا رہتا خود بخود، ایک جنگ کے آڑ ہے نا. ایسے تو خیام بھی 1-2 ترجمے بھی آپ عنایت فرمائے نا تاکہ ہمیں اندازہ میں ہو. نے سنایا، میرا حافظہ نہیں ان دنوں، میں وہ کام کر رہا ہوں. تو ایک آدھ جو یاد ہو کوئی اگر. وہ میں نے عرض کیا کہ وہ قصر تھا جمشید جہاں جام بکا، آہو کی زچا گاہ ہے روبہ قرار، بہرام رہا گور خروں کے پیچھے، ایک روز کیا گور نے پھر اس کو شکار. اور بھی کچھ یاد آئیں تو انشاءاللہ عرض کروں گا. جی. جو میں نے خاص زور دیا ہے وہ یہ میں نے کہا کہ فارسی میں بھی دیا خیام سے. جی. ایک شعر جو ارمغان پاک میں سلسلہ کوثریہ والے شیخ محمد اکرام نے اورنگزیب کے نام سے لکھا ہے، ٹھیک، وہ آپ سنیے. اورنگزیب بادشاہ کے نام کہ غم عالم، اب جتنا بڑا غم ہے اس کا نہیں سنتا اور اس پر اکتفا نہیں کیا، خیام سے متاثر تھا. غم عالم فراوان است من یک غنچه دل دارم. غم عالم فراوان است من یک غنچه دل دارم، چیز اندر شیشه ساعت کنم ریگ بیابان. کہ دنیا کا غم اتنا فراواں اور اتنا بڑا ہے کہ وہ میرا گنچہ دل جو ہے اس میں ایسے میں ایک گنچے جیسا دل رکھتا ہوں اور ایک شیشہ ساتھ میں سارے بیابان کی ریت کیسے آ سکتی. یہ اپنے صوتی ٹریٹمنٹ میں، اپنے متنی ٹریٹمنٹ میں خیام سے ڈیرائیو ہے. بے شک اورنگزیب کا نہیں ہے، وہ ان کی تحقیق جو ہے اس پہ تھوڑا سا مسائل ہے. تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے شاعر کو خیام کو پڑھنے کے فائدے مصرع بافی سمیت تو ہمارے ہاں جب امیجزم وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے کوئی ذکر اس لیے نہیں کرتا استفادے نہیں، تو اس کا تو کبھی ذکر نہیں ہوا. نہ اس کا نہ صاحب کا. ہاں. 3 سال کا بادشاہ ہے صاحب، ایسے ٹھیک ہے نا. اول درین گلشن بہار از گنچے زانو می زند، یہ بیدل کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ گرا بر زمین زن ایسے با کردن مشگن ادب می خواہدہ شرم ظہور، اول درین گلشن بہار از گنچے زانو می زند. جب پتا لہراتا ہے نا تو وہ بیجل اس کو کہتا ہے کہ یہ اس کا گنچا زانو پیٹ رہا ہے. کیا بات. جبکہ صاحب کہتا ہے کہ اس وہ جو غنچہ ہے نا اس کی جبین پر گرا پڑ گئی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کلی کی اس پہ ہوتی ہے گرا. کیا بات. بڑا عظیم مشاہدہ ہے صاحب کا، اور عظیم ترین مشاہدہ ہے بیدل کا. چلیے کسی وقت اس پہ آپ سے بات بھی کریں گے، کیونکہ جب ہم امیجزم وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں جی تو پاؤنڈ سے اور ایلیٹ سے اور رابرٹ فراسٹ سے اور یہ 4-5 نام جو نام ہیں یہی ہم انہی کے نام لیتے ہیں اور یہیں تک محدود رہتے ہیں. تو امیجزم کی اور شکلیں بھی ظاہر ہے جو فارسی سے آئی ہوئی ہیں، اور ان اردو میں بڑی کتنا فرق اس میں ہے یا کیا کیا اس کے سمجھنے میں کیا ہے، کبھی اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن نام تو لینا چاہیے لوگوں کا. نہیں، خیام کا ذکر جب فنا یا امیج کا حوالہ آتا ہے نا تمثال کا، جی جی تو خیام کا ذکر تو بس ضروری ہے. وہ یوں کہ اس کی کوئی سی بھی ربائی اٹھا لیں آپ کو وہ تصویر کے بغیر اور ڈائنامک ہے نہیں. ہاں متحرک تمثال جی حرکی تمثالیں ہیں ساری. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ریت جو ہے اس میں کیا کیا خفتہ ہے. اصل ربائی مجھے یاد نہیں آ رہی. تو خیام ایک ایسا فنکار ہے سر جو ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، درمیان والا کوئی آدمی نہیں. کیا بات. جبکہ فارسی کے عظیم ترین شعراء جن میں خیام خود بھی ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے. خیام کو تیسرا آدمی نہیں چاہیے. اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ بنا کر نہ وہ مونولوگ کرتا ہے، نہ ڈسکورس کرتا ہے، نہ کنکورس کرتا ہے. کیسی عمدہ بات کیا. مخاطبہ بھی نہیں ہے اور مکالمہ ہے. اس کا مکالمہ ہے واحد سے واحد. اس کے ساتھ جیسے وہ باتیں کرتا چلا جا رہا. اچھا اس کا یہ ہے، کسی نے کہا کہ جی 67 رباعیاں اس کی. ایک تحقیق کرنے والے نے، محقق نے تو حد کری، اس نے کہا 7 ہیں. اچھا جی اچھا باقی سب علاقی ہے. علاقی ہے تو اکثر کام علاقی ہے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے 203 رباعیاں ایسی ہیں جو خیام، اور خیام کو بار بار پڑھنے کے بعد یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں ربائی نہیں، ربائی کا وزن لکھا گیا ہے. میں نے بہت غزلیں کہی ربائی کی بیر، اور مشہور بیر میں لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے اس پہ بات کرتے قاری کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، سننے والے کو، سامع کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو عمر خیام کے بارے میں بس اتنا جان لینا کہ وہ ڈائلاگ کا آدمی ہے، بنیادی طور پہ مکالمے کا آدمی. وہ آپ کو اپنے پسندیدہ تصویروں کا البم کھول کے، یا یوں کہنا چاہیے کہ خود وہ لفظوں میں ڈھل کے اور گھوم پھر کے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور آپ دونوں کسی اس کی گلشن کی سیر پہ نکلے ہوئے ہیں اور اس کے بغل میں ایک صحبا ہے اور ہاتھ میں ایک سبو ہے، وہ پیتا بھی جا رہا ہے آپ سے باتیں. کیا بات. کیسے اچھے موقع پہ لا کے انہوں نے ختم کیے بات کو. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس دلاویز شاعر کے بارے میں کی گئی یہ باتیں پسند آئی.